خدائے قدوس کے بابرکت نام سے آج کا کلام ہم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے یہ چھوٹے چھوٹے سوالات پہ مشتمل ہے، جو کہ اکثر جو ہے جو کلیسیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرتی ہے یا وہ اپنے آپ سے کرتی ہے، ان کے دلوں میں خیال آتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کلام کچھ سنانے والے انفارچونیٹلی جو ہے وہ یہ جو کویشچنس ہیں وہ یہ آپ سے بھی کرتے ہیں جب آپ خدا کے حکموں پہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کیا اوبیڈینس جو ہے وہ لیگلزم ہے، کیا جو خدا ان کے حکم کی تابع داری ہے، کیا آپ ان لوگوں کو جو خدا کے حکموں کی تابع داری کرتے ہیں انہیں آپ یہ کہیں گے کہ وہ لیگلسٹک ہیں؟ ہم اس کو دیکھیں گے کہ خدا جو ان سے ہے وہ ہمیں اپنے کلام سے جو ہے وہ کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خدا جو ہے وہ ہر چیز جو ان سے ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، وہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ان سے اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کر رہے ہیں، آپ جو ان سے اس کے حکموں کی پیروی کر رہے ہیں یا اس کے جو ہے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ خدا جو ان سے ہے وہ ہمیں اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، باوجود اس کے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں۔ خدا یہ ہمیں کہتا ہے کہ جو ان سے اگر تم میرے قریب آؤ گے، اگر تم جو ہے اپنے گناہ کا احساس کر کے اس کی توبہ کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ گناہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جو کہ خدا کو چیلنج کرتے ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں، جب وہ جو ہے ہر دھرمی دکھاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جو ان سے وہ خدا سے معافی مانگ لیں گے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی کا اگلا لمحہ جو ان سے وہ کیا ہے، خدا نے کتنی آپ کی زندگی رکھی ہے، آپ کو وہ یہ موقع بھی فراہم کر سکے گا کہ آپ اس ہٹ دھرمی کو جو ہے وہ لے کے چلتے رہیں اور آپ جو ہے اس سے معافی کے طلبگار ہو سکیں۔ آپ کے لیے سزائیں جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم سب کچھ جو ہے وہ کلام کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع جیسے کہ میں نے بتایا مختصر جو ان سے ہیں وہ کویشچنس جو آپ کے دلوں کے اندر آتے ہیں، جو لوگ آپ سے کرتے ہیں، جو گلیسیا کے بتانے والے، جو پیغام دینے والے ہیں، وہ آپ سے جو ہے جب آپ خدا کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو آپ سے کئی دفعہ جو ان سے ہیں جو نہیں جو ہے چاہتے کہ خدا کے حکم کی فرمانبرداری ہو، تو آپ سے کویشچن کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن جو ہم لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں کہ کیا خدا واقعی جو ان سے میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے؟ کیا خدا جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ خدا جو ان سے وہ ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہر چیز نوٹ کرتا ہے، کیا کلام یہ جو ان سے واقعی بتاتا ہے یا یہ صرف لفظی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں؟ ہم پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت جو ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو خداوند ہمیں بتاتا ہے، اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کیں عطائل روئی نام رکھا، یعنی آئے خدا تو بصیر ہے، آئے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ خداوند جو ہے وہ بڑے آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہے کہ خداوند جو ان سے وہ آپ کی ہر بات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، خداوند آپ کی ہر بات کو جو ہے وہ سن رہا ہے۔ خداوند ابھی آپ نے الفاظ منہ سے نکالے نہیں ہیں، اگر آپ کے صرف ابھی دل کے اندر وہ خیال پیدا ہوا ہے تو خدا اس خیال کو بھی جانتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں آپ کے منصوبے کیا ہیں۔ آپ ہونٹوں سے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل اس کے کتنے قریب ہیں، آپ واقعی اپنے پورے دل کے ساتھ جو ان سے اس کی جو ہے وہ حکم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ بائبل پکڑ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کلام کو جو ان سے پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گرجے جاتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ وہ دکھاوے کے لیے تو جو ان سے یہ کرتے ہیں، وہ اس ڈر سے جو ان سے وہ کرتے ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں کہیں ان کے اوپر آفت نہ آ جائے، لیکن ان کے دل جو ان سے جیسے شیطان جو ہے انہیں آزماتا ہے، جیسی شیطان ان کے دل کے اندر جو ہے وہ گھستا ہے، ان کے خیالات جو ان سے پلٹ جاتے ہیں اور خدا سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہم کلام کے جو ہے زبور کی کتاب اس کا 139
زبور اور اس کی پہلی 4 آیات کو جب ہم دیکھیں تو خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے، زبور 139 139واں زبور، اس کی پہلی 4 آیات ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے، آئے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ خداوند خدا جو ان سے ہے، جیسے کہ ہم نے کلام کے اندر دیکھا، وہ آپ کی ہر روش سے واقف ہے۔ یہ اب کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کلام نے آپ کو بتا دیا کہ خداوند خدا آپ کی ہر روش سے واقف ہے۔ وہ ہر خیال کو جو بھی آپ کے زبان کے اوپر موجود ہے، ابھی ادا نہیں ہوا، اس کو وہ جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس سے کیوں دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس سے جو دعائیں کر رہے ہیں، کیا اس کے حکموں کی واقعی پیروی جو ان سے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنے پورے دل سے اپنے آپ کو جو ہے اس کی طرف مائل کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی پرانی زندگی کو واقعی جو ان سے وہ تبدیل کر دیا ہے؟ کیا واقعی آپ جو ان سے اس کے حضور آپ جو ہے گڑ گڑائیں گے اور اس کے حضور جو ہے اپنے تمام جو ہے جو پرانے خیالات تھے، جو گندے جو خیالات تھے، جو آپ کی پرانی عادتیں تھیں، ان کو چھوڑ کے تائب ہو کے اور اس کی حضوری میں جائیں گے؟ وہ آپ کے ہر خیال کو جانتا ہے، وہ آپ کی ہر روش کو جانتا ہے۔ خدا آپ کو جانتا ہے، اس لیے مت سمجھیں، یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ کو سن رہا ہے، خدا آپ سے واقف ہے، آپ کے دلوں کے خیالات سے واقف ہے، تو وہ ایسے بات نہیں کر رہا، وہ کلام سے بات کرتا ہے، وہ کلام سے بتاتا ہے کہ کلام واقعی جو ان سے ہے، یہ بتاتا ہے کہ خدا آپ وہ دیکھ رہا ہے، آپ کو آپ کی ہر روش سے واقف ہے، آپ کے دل کے خیالات کو جانتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے۔ ابھی وہ آپ کے دلوں کے اندر خیال ہیں، زبان کے اوپر آئے، ادا نہیں ہوئے، وہ ان کو جانتا ہے کہ وہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے خداوند کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کی۔ ہم کلام کے اندر ایک اور بہت خوبصورت چیز دیکھیں گے، اور لوکا رسول کی انجیل 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہ بتاتی ہے، لوکا رسول کی انجیل 12واں باب اس کی 7ویں آیت، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ خداوند آپ کو اتنا جانتا ہے، دنیا میں آج تک کوئی ایسا اعلیٰ جاد نہیں ہو سکتا، سائنس کی ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں ہو سکی کہ آپ کے سر کے بالوں کو جو ہے وہ گن سکے۔ خداوند خدا جو ان سے ہے، وہ صرف آپ کے سر کے بالوں کو بھی جو ان سے ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتنے بال اس نے آپ کے سر پہ اگائے ہیں۔ وہ آپ کو یہاں تک جانتا ہے۔ مت جو ان سے ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، مت دوسروں کو دھوکہ دیں، پورے دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری جو ان سی ہے توانائی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ خدا کو اپنے سپرد کریں اپنے آپ کو، تو وہ آپ کو برکتیں دے گا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یوں ہے کہ کیا میں خدا کی بادشاہت میں حکموں کو مانے بغیر داخل ہو سکوں گا؟ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں، وہ جو کلام سنانے والے ہیں، انفارچونیٹلی وہ کلام کو مسخ کر کے جو ہے وہ آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بالکل خدا معاف کرے گا، اگر آپ اس گناہ کا احساس کر کے، گناہ کا جو ان سے احساس کر کے، اس کی توبہ کر کے کہ آئندہ سے آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ اس کی حضوری میں جائیں گے، تب خدا معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ ہٹ دھرمی میں رہیں گے، اگر آپ اپنی ضد میں رہیں گے، خدا کو چیلنج کرتے ہوئے
یہ جب آپ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، جب آپ خدا کے حکم کو جان بوجھ کے جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو آپ خدا کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، آپ خدا سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ خدا سے لڑائی کریں گے تو خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کو سزا دے گا۔ تو کویشچن آج کا جو دوسرا جو ہے ہمارا ہے کہ کیا وہ لوگ جو خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اتنے سارے حکم مان رہے ہیں، خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، چرچ جاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، بخشے جائیں گے؟ بپتسمہ لے لیا انہیں، نہیں بخشے جائیں گے۔ وہ نہیں خدا سے جو ان سے معافی حاصل کر پائیں گے۔ کلام ہمیں جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے۔ متی رسول کی انجیل میں اگر ہم چلیں 7واں باب اس کی 21ویں آیت، متی رسول کی انجیل 7واں باب اگر اس کی 21ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں تو کلام جو ان سے ہمیں یوں سکھاتا ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ کلام آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ سب لوگ جو عبادت کرتے ہیں، جو اس کی حمد کے گیت گاتے ہیں، جو چرچ جاتے ہیں، تو سارے کے سارے آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ کلام کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر آپ کو یہ بات بتاتا ہے تو وہ غلط بتاتا ہے، وہ اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ بتاتا ہے، لیکن یہ خداوند کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو اس کے کلام کے اندر ہیں۔ متی رسول کی انجیل 7واں باب اس کی 21ویں آیت، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ کہ جو اس نے حکم دیے ہیں، جو آپ کے لیے اس نے حکم دیے، آپ کی راستے کے لیے دیے ہیں، ان پر عمل کریں۔ 22ویں آیت میں جائیں، لوکا رسول کی انجیل 7واں باب اس کی 22ویں آیت، متی رسول کی انجیل 7واں باب اس کی 22ویں آیت، کلام یوں بتا رہا ہے، اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ خداوند، ہم نے پچھلے کویشچن میں دیکھا کہ خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے، خداوند آپ کی ہر روش سے واقف ہے، خداوند آپ کے خیالات کو جانتا ہے، وہ خیالات جو بھی آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کی زبان کے اوپر ابھی ادا نہیں ہوئے۔ انسان تو جب آپ الفاظ ادا کر دیتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا خیال تھا جو آپ کی زبان سے باہر آ گیا۔ خدا ابھی آپ کے جو دل کے اندر ہے، جو آپ کی زبان کے اوپر ابھی ادا نہیں ہوا، اس کو بھی جانتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص جو ان سے وہ میرے حضور واقعی اپنے پورے دل کے ساتھ، صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے التجائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کہ اپنے کسی کام کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میری بیماری جاتی رہے، میری یہ مشکل دور ہو جائے۔ خدا ان نے بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ صرف وہی خدا کی بادشاہ میں داخل ہوگا جو میرے باپ کے حکموں پر چلے گا، جو اس کی مرضی بجا لائے گا۔ ہم دوسرا حوالہ دیکھیں، متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 17ویں آیت کو جب ہم دیکھیں، متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 17ویں آیت ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ سوری، 19واں باب 17ویں آیت، میں 7ویں آیت پڑھ لی میں نے۔
मत्ती रसूल की इंजील 19वां बाब 17वीं आयत। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। कलाम इससे बढ़कर आपको क्या बताएं कि कौन से हुक्म जो से ये लोग कहते हैं कि ये हुक्म जो है यहूदियों को दिए गए, ये बनी इसराइल के लिए हुक्म थे। तो क्या आज आप खून करना शुरू कर दें? किस मुआशरे में आपको खून जब आप करेंगे तो उसकी सजा नहीं मिलेगी? किस मुआशरे में आप चोरी करेंगे उसकी सजा नहीं मिलेगी? किस मुआशरे में आप झूठी गवाही देंगे उसकी सजा नहीं मिलेगी? किस मुआशरे में आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी जो है बड़ाई की जाएगी? किस मुआशरे में आप जो उनसे वो खुदा की जो है बेहुरमती करेंगे तो आपको जो उनसे वो बख्श दिया जाएगा? किसी बेगानी औरत का लालच करेंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जब कोई ऐसा मुआशरा नहीं है तो फिर खुदा जो उनसे जब आपसे कहता है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 17वीं आयत जब आपको बताती है कि अगर तू खुदा की बादशाह में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। बड़ा वाज़ेह है कलाम। कलाम के अंदर किसी भी किस्म की जो सी है वो पेचीदगी नहीं है। वो बड़े वाज़ेह तौर पर आपको ये बताता है कि अगर आप जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उस दरख्त के फल को जो है खाना चाहते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करें। और हम इब्रानियों का ख़त 5वां बाब उसकी 9वीं आयत का जब मुतालिया करें, इब्रानियों का ख़त 5वां बाब उसकी 9वीं आयत जब हम देखते हैं तो कलाम हमें यूं सिखाता है, और कामिल बनकर अपने सब फरमानदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। खुदावंद खुदा ने जो है वो खुद जो है खुदावंद खुदा ने खुद जो उनसे है वो तमाम हुक्मों पे अमल किया। उसने आपको कामलियत का नमूना दिया। उसने बाप के हुक्मों पर अमल किया, हालांकि वो खुद खुदा था, लेकिन उसने आपको ये बताया कि आप जो है बाप के हुक्मों पर अमल करें तो आप उस अब्दी निजात को जो है वो हासिल कर सकेंगे। बड़ा वाज़ेह जो उनसे आपके लिए पैगाम है कि निजात जो उनसी है, जो अब्दी निजात है, जो जिंदगी के दरख्त को हासिल करने का नाम है, जो उस बादशाहत में दाखिल होने का नाम है, वो उसके हुक्मों पर अमल करने के सिवा कुछ नहीं। और अपने पूरे दिल के साथ सिर्फ एक ही जो है वो पाथ है, एक ही रास्ता है उस बादशाहत में जाने का और ये बाइबल आपको वो रास्ता बताती है कि उसके हुक्मों पर अमल करें। आज का हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अक्सर लोग जो उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम निजात जो है हमें उसी वक्त मिलेगी जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, सच्चे दिल से तौबा करेंगे, वादा करेंगे खुदा से कि हम जो उनसे अपनी पुरानी गलाजत को जो है वो हमेशा के लिए दफन कर देंगे और अपनी ज़िंदगियां खुदा के हुक्मों के मुताबिक अब गुजारेंगे, अपनी ऐशो इशरत से किनारा कशी करेंगे। लेकिन खुदा ये क्यों चाहता है? खुदा ओबीडियंस क्यों चाहता है? क्यों ये ज़रूरी है? यह आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि खुदा की ओबीडियंस क्यों ज़रूरी है? वाई इज इट नेसेसरी? वाई डज गॉड रिक्वायर ओबीडियंस? हम मत्ती रसूल की इंजील 7वां बाब में चलते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और
اس کی 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ یہ جو کلام آپ کو جس رستے کا بتا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا کی آشائشوں سے کنارہ کریں، دنیا کی لالچ سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں، دنیا کی رغبت سے جو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ رستہ وہ تنگ ہے، خدا کے حکموں کو ماننے والا اس کے اوپر وہ سکڑا رستہ ہے، اور جو سکڑا رستہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جو تنگ رستہ ہوتا ہے اس میں آپ ایک ڈسپلن کے ساتھ موو کرتے ہیں۔ جو کشادہ رستہ ہوتا ہے، جب کھلی جگہ ہوتی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی وے سے جو ہے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ گزر جاتے ہیں۔ دنیا کا رستہ کشادہ ہے، اس لیے اس میں طرح طرح کے لالچ ہیں، رغبتیں ہیں، اور آپ ان سے رستے بناتے چلے جاتے ہیں اور آپ لذتیں اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ خداوند کے رستے پہ آتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن لے کے آنا ہے، اور وہ ڈسپلن بائبل آپ کو حکموں کے ذریعے سکھاتی ہے کہ آپ نے جب حکموں کو جو ہے ماننا شروع کیا تو آپ کی زندگی جون سی ہے اس کے اندر ڈسپلن آئیں گے، آپ کی زندگی جون سی ہے اس کے اندر ایک ترتیب آ جائے گی، اور آپ اس تنگ رستے سے جو ہے وہ گزر سکیں گے جو کہ راست بازی کا رستہ ہے، جو کہ اس بادشاہت تک پہنچاتا ہے آپ کو۔ اس لیے جو ان سے آپ کو اوبیڈینس کرنا ضروری ہے۔ تنگ رستے سے داخل ہونے والے بہت تھوڑے لوگ، وہی لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کے آئیں گے، وہی لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کو جو ہے خدا کے حکموں کی طرف چلائیں گے۔ اور اسی لیے کلام یہ کہتا ہے، آپ نے پیچھے کلام کے اندر دیکھا کہ تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو ہیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے، کیونکہ وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو اس تنگ رستے سے اپنی زندگیوں کو اس ترتیب کے مطابق جو خدا ترتیب دیتا ہے، جو خدا کے حکموں سے ترتیب دی گئی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم امثال کی کتاب 8واں باب اس کی 36ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ امثال کی کتاب 28واں باب اور اس کی 36ویں آیت جب ہم دیکھیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، امثال کی کتاب 8واں باب اس کی 36ویں آیت، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے دعوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ امثال 8 باب 36ویں آیت۔ جب آپ خداوند خدا سے جان بوجھ کے، بے شمار لوگ جو ہیں، بے شمار جو ان سے ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ خدا کے حکموں کو مانو، خدا کے حکموں پر عمل کرو، یہ تمہاری جو ان سی ہے راستی کے لیے ہیں، یہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، یہ تمہیں اس رستے کی طرف لے کے جائیں گے جو زندگی کا رستہ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے جب اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، جب ان کے کان جو ہے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں،
جب شیطان کے وہ جکڑ میں ہوتے ہیں، وہ دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو لبریز رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ انکار کر دیتے ہیں خداوند کا۔ اور خداوند خدا امثال کی کتاب 8واں باب اس کی 36ویں آیت میں یوں بتاتا ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خداوند کا اس میں کوئی نقصان نہیں، آپ اپنی ہی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب آپ اس کے حکموں سے بھٹک جاتے ہیں، جب اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ اپنی ہی جان کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو مجھ سے دعوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ جب خداوند سے دعوت رکھتے ہیں، خداوند کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ موت سے محبت رکھتے ہیں، آپ مریں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اپنے آپ کو خدا کے جو ہے وہ سپرد کریں۔ اپنی تمام، آپ کو نہیں علم کہ آپ کی اگلی زندگی کا اگلا لمحہ کیا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر آپ کی زندگی جو سی ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو خدا کو دیں، آپ یقین رکھیں وہ آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم ایک اور حوالہ جو جب دیکھتے ہیں، ہم گنتی کی کتاب اس کا اگر ہم 6واں باب دیکھیں اور اس کی 24ویں آیت کا مطالعہ کریں، تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند جو ہے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ خداوند خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ جب آپ اس کے حکموں کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، جب مانتے ہیں، تو وہ آپ سے جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو تھام لیتا ہے، وہ آپ کو برکتوں پہ برکتیں دیتا ہے۔ بائبل نے آپ کو ایک میپ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ بائبل ایک گائیڈ لائن ہے آپ کی زندگی کے لیے، اس میں آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں، انفارمیشنز ہیں اس کے لیے، آپ کے لیے آپ کس طریقے سے جو سے اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اس زندگی کے درخت کے پھل کو کھا سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اس بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور نافرمانوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگز ہیں، سزائیں ہیں۔ آپ کلام کے ایک بھی حصے کو اگر آپ رد کرتے ہیں تو آپ خدا سے بغاوت کرتے ہیں، آپ خدا کی کہی باتوں سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور کلام آپ کو یہ بتا دیا کلام نے کہ جو مجھ سے دعوت رکھتا ہے وہ اپنی ہی جان کا دشمن ہے۔ جب آپ خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ حکم اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان فقی اور فریسیوں کی مانند بن جاتے ہیں جو نہ خود خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں گے، نہ وہ آپ کو جو ہے داخل ہونے دیتے ہیں۔ کلام یوں فرماتا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکو۔
خدا کی یہ کائنات، اس کے اندر اس کا ایک قانون ہے، اس کے اندر ایک ربط ہے۔ جب آپ اس قانون کو توڑتے ہیں، اس ربط کو جو ہے توڑتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے پھر ریزلٹس میں جس طرح ہر نظام کے اندر اس کے قانون کو توڑنے کا سزا ہے، اس طرح خدا کے نظام کے اندر بھی خدا کے قانون کو توڑنے کی سزا، اور وہ سزا عدالت کے دن آپ کو ملے گی۔ آئے ہم سب جو ہے وہ اپنی غلاظت بھری زندگیوں سے توبہ کریں، اس کی حضوری میں جو ان سے وہ جائیں۔ وہ ہمارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، ہماری ہر روش سے واقف ہے۔ وہ یہاں تک واقف ہے کہ اس نے ہمارے سر کے سارے بال بھی گنے ہوئے۔ وہ اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہے، ہماری ایک بھی بات اس سے مخفی نہیں ہے۔ ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو خدا کو دیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے۔ کلام کی باتیں جو ان سی ہیں وہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں، بے شمار پیشن گوئیاں جو کلام کے اندر موجود ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور بے شمار پیشن گوئیاں پوری ہونے والی ہیں۔ یہ لفظی باتیں نہیں ہیں، برکتیں بھی کلام کے اندر موجود ہیں اور سزائیں بھی کلام کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ یہ جو بلو پرنٹ، جو میپ میں نے آپ کی زندگیوں کے لیے دیا ہے، اس کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں۔ آج کا ہم چوتھا کویسچن لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ جب آپ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ گناہ جو ان سے ہے وہ دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے، آپ واقعات سنتے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں جو ان سے کسی نے فلاں کام کیا، فلاں جگہ پہ فلاں چیز ہوئی، آپ کانوں کو ہار لگاتے ہیں، آپ توبہ توبہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں یا لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ان سے ہے وہ اپنے حکموں کی نافرمانی کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے؟ وہ انہیں جو ان سے تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا، ان گنہگاروں کو؟ یہ اکثر ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے بھی الفاظ نکلے ہوں، یا آپ کے کانوں نے یہ الفاظ سنے ہوں کہ خدا گناہ کرنے کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے، خدا گنہگار کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ آئے ہم اس سوال کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ آپ ہم دیکھتے ہیں جوڈ 14-15۔ اس میں ہم سیکھیں گے، کلام ہمیں یوں بتاتا ہے خداوند جو ان سے یہ کب تباہ کرے گا۔ خداوند نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن وہ یہ تباہ کرے گا۔
سب کو علم ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا۔ مت یہ سمجھیں کہ یہ خدا جو ہے وہ جو ہے یہ تباہ نہیں کرے گا۔ خداوند جو فرماتا ہے، یہودا کی کتاب ہے یہ، اور اس کا جو ہے وہ 14واں 15واں باب ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو خداوند جو ہے آپ کو بڑے واضح طور پر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا، وہ بخشے گا نہیں۔ ہنوک نے جو آدم کی 7ویں اولاد میں سے تھا ان لوگوں کے متعلق کہہ چکا ہے، دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدس فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ خداوند اپنے لاکھوں مقدس فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ان سے وہ چھوڑ دے گا۔ وہ لوگ جو کہ جھوٹے استاد ہیں، جو کہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو جو ان سے خداوند معاف کر دے گا، خداوند آپ کو جو ان سے بخش دے گا، خداوند آپ کو بخشے گا اگر آپ اپنی زندگیوں میں جو ان سے اس کے کلام کو جو ہے وہ لے آئیں گے، اس کے کلام پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اس نے جو میپ آپ کو دیا ہے، جو روڈ آپ کو دی ہے، جو اس نے آپ کو رستہ جو ہے دیا ہے، اس کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ کلام بڑے واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے، کلام کے اندر جو ان سے ہے وہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آئے تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینیوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کی ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہے قصوروار ٹھہرائے۔ کلام آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہا ہے۔ جب آپ یہ کویسچن کرتے ہیں یا جو لوگ آپ سے یہ کویسچن کرتے ہیں کہ خداوند خدا ان گنہگاروں کو برباد کیوں نہیں کر دیتا، خداوند اپنے حکموں کی نافرمانی کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے، تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور وہ والا دن ہوگا جو عدالت کا دن ہوگا۔ خداوند عدالت کے دن جو ہے وہ ایک جنگ کرے گا، ان بے دینوں کے ساتھ جنگ کرے گا اور انہیں ہلاک کرے گا جو اس کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، جو اس سے عداوت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ خداوند جو ہے رومیو کے خط 14 باب اس کی 11ویں آیت میں فرماتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ خداوند کے نام پر جھکے گا، ہر ایک گھٹنا جو ہے خداوند کے نام پر جھکے گا، ہر ایک زبان جو ان سے اس کا اقرار کرے گی۔ رومیو 14 باب اس کی 11ویں آیت جب ہم دیکھیں تو کلام ہمیں یوں فرماتا ہے، چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ جو لوگ آپ سے یہ کویسچن کرتے ہیں، جب آپ کے دل میں یہ کویسچن آتا ہے یا جب آپ کے منہ سے الفاظ یہ ادا ہوتے ہیں
کہ خدا ان لوگوں کو غارت کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا ان گنہگاروں کو جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں جہنم واصل نہیں کرتا؟ تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا عدالت کے دن اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور ان تمام بے دینوں کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کے حکموں کو رد کیا، خدا کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو سن کر اپنے دلوں کو سخت کیا، ان کو تہ بالا کر دے گا۔ ہر ایک گھٹنا خدا ان کے سامنے جھکے گا، ہر ایک زبان خدا ان کا اقرار کرے گی، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ مت یہ ذہنوں میں رکھیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ خدا نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اس کے حکموں پر عمل کریں اور زندگی کا وہ تاج حاصل کر لیں۔ جس گناہ کی خاطر خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، وہ زمین پر آتا ہے، جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، ہماری خاطر دکھ سہتا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کے مار خانے سے شفا پا جائے۔ وہ ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم مبارک لوگ ہیں جب اسے قبول کرتے ہیں، جب اسے قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، جب ہم اسے جو ہے قبول کرتے ہیں کہ اے خدا تو نے میرے گناہ کی خاطر قربانی دی، اب میں ان تمام دنیا کی آسائشوں سے، لذتوں سے، قباحتوں سے، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، اپنی غلاظتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا اور تیری حضوری میں آؤں گا۔ کلام کا روڈ میپ آپ کی راستے کے لیے ہے، اس رستے کی نشاندہی کرتا ہے جس رستے پہ آپ چل کر آپ اس نجات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مجبور نہیں کر رہا، وہ آپ کو چوائس دے رہا ہے۔ آپ کے پاس دو رستے ہیں، ایک ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانے والا رستہ اور ایک دنیا کی آسائشوں کا رستہ۔ ہمیشہ کی زندگی کا رستہ اس کے حکموں پر عمل کر کے اس نجات تک آپ کو لے جائے گا، اور یہ تنگ رستہ ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں ڈسپلن ہے، اور دنیا کا رستہ خوشادہ ہے، بے ہنگم ہے۔ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کس رستے کی طرف جاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی طرف جو آپ کو لے کے چل رہا ہے، جس میں ترتیب ہے، جو خدا کے حکموں کو ماننے سے آپ کو جو ہے حاصل ہوگا، یا دنیا کی رغبتوں اور لذتوں اور اس لالچ کے رستے کی جو کہ ہلاکت کی طرف آپ کو لے کے چلے۔ ہم پانچویں کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ خدا جو ہے وہ عدالت کے دن جو ہے اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور دنیا کا جون سا حساب کرے گا، ہر ایک زبان جون سی ہے وہ اقرار کرے گی، ہر ایک کو جو ہے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو اب ہم پانچوں کویشچن لے رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا واقع ہی جو ہے خدا جو اس کے نافرمان ہیں انہیں ہلاکت کا ایندھن بنائے گا، انہیں آگ کا ایندھن بنائے گا، کیا انہیں واقعی ہلاک کر دے گا؟ ہم دوسرا پطرس 2 باب اس کی چوتھی آیت کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم دوسرا پطرس
2 باب اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ کلام نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ جب خدا نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑ دیا؟ فرشتے جب اس کا انکار کیا فرشتوں نے تو ان کو جو ہے خدا نے سزا دی، انہیں جہنم میں بھیج دیا، انہیں تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ تو انسان کیسے بچ جائے گا؟ آپ اور میں کیسے جو ہے گناہ کر کے بچ جائیں گے؟ جو بھی آپ کو یہ بتاتا ہے، جو بھی آپ کو یہ کلام کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گا، تو کلام تو آپ کو جو ہے اس کے برعکس بتاتا ہے۔ کلام تو آپ کو بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ جب اس نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، جب وہ گنہگار ٹھہرے، جب انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جب انہوں نے اس کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو خدا نے انہیں تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے۔ تو آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ انسان کو کیسے معاف کرے گا؟ زبور 145 اس کی 20ویں آیت میں جب ہم جائیں، زبور کی کتاب 145 زبور اور اس کی 20ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ جب وہ اپنے فرشتوں کو نہیں چھوڑتا جو اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، انہیں جو ان سے جہنم میں بھیج کے تاریک غاروں میں ڈال دیتا ہے تاکہ عدالت کے دن تک جو ان سے وہ حراست میں رہیں، تو انسان کو کیسے معاف کرے گا؟ تو مجھے اور آپ کو جو ہے اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہماری ہر روش سے واقف ہے، ہم نے کلام کے اندر سے دیکھا، تو ہمیں کیسے بخش دے گا؟ وہ ہر ایک بشر اپنے ہاتھ صاف دے۔ اور کلام کے اندر آپ نے زبور 145 20ویں آیت میں دیکھا، خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، جو جو اس کے حکموں پہ چلیں گے صرف وہی اس کی حفاظت میں رہیں گے، اور باقی سب شریر جس جس نے خدا کے حکم سے بغاوت کی ہے، جس جس نے اپنے دل کو سخت کر کے اس کے حکم کو سننے سے انکار کیا ہے، اس پہ عمل کرنے سے انکار کیا ہے، سن کر بھی جو ان سے اس کے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہلاک ہو۔ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ آپ کو یہ غلط فہمی میں رکھتے ہیں کہ خدا کے حکم بڑے سخت ہیں، خدا کے حکموں پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور ہم کلام کے اندر سے یہ سیکھیں گے کہ کلام ہمیں یہ کیا بتاتا ہے کہ کیا اس کے حکموں پہ چلنا آسان ہے؟ کیا اس کے حکموں مانے جا سکتے ہیں؟ ہم اس کے اگلے حصے میں جو ہے وہ یہ دیکھیں گے۔ ہم دوسرا تھیسلونیکیوں پہلا باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں۔
दूसरा थिस्सलुनीकियों अगर हम देखें पहला बाब और उसकी 8वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम हमें यूं सिखाता है, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। जब आप खुदा को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, उसकी कुर्बानी को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, अपने गुनाहों से आप दूर नहीं होना चाहते, आप अपनी रविश को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपनी जिंदगियां जो गलाजत वाली जिंदगी हैं, जो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करने वाली जिंदगी हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहते, आप उसके कलाम को, आपके पास टाइम नहीं है उसको सुनने का, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदा यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते वो उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। आपके पास अभी टाइम है। कलाम आपको जो है वो हदायत दे रहा है, कलाम आपको रास्ते का पैगाम दे रहा है, कलाम आपको ये सिखा रहा है कि उस तंग रास्ते पे जो है खुदा के जो ताबेदारी करो, उस रास्ते पे चलना शुरू करो, अपनी जिंदगियों में से गलाजत को दूर कर दें, दुनिया की ख्वाहिशों, दुनिया की लज्जतों, दुनिया की जो है रगबतों से अपने आप को बचा के रखें, हर तरह के लालच से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि लालच जो उनसी है वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा की ताबेदारी करें तो आपको बरकतें देगा। उससे मोहब्बत रखने वाले बरकत पाएंगे, लेकिन उन सब शरीरों को वो हलाकत के हवाला करेगा। कलाम आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि आपको खुदा का कलाम जो उनसे है वो रास्ते की तरफ लेके चलने की कोशिश करता है। वो आपको चॉइस देता है कि आप उस तंग रास्ते की तरफ जाएं या आप जो उनसे है उस कुशादा रास्ता जो दुनिया का रास्ता है उसको अख्तियार करें, जो कि हलाकत की तरफ आपको लेके चलता है। खुदावंद आपको बताता है कि आप या तो हलाकत के फर्जंद ठहराएंगे या तो आप इब्लीस की जो उनसी बातों को कबूल करेंगे और इब्लीस ही के साथ जो उनसे फना होंगे, या फिर आप खुदा की बातों को जो है अपनाएंगे और खुदा के साथ जो उनसे जिंदगी बसर करेंगे। हम इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि छठा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने लिए हैं ये इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोग, वो लोग जो कि खुदा के हुक्मों पर खुद अमल नहीं करना चाहते, वो कलाम सुनाने वाले जो कि खुदा के हुक्मों को खुद नहीं मानना चाहते, वो उन फिक्कियों फरीसियों की मानद हैं जो कि ना खुद खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे और ना आपको दाखिल होने देना चाहते हैं। जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, जब वो आपके अंदर जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपके जहनों में ये क्वेश्चन उभरता है, आपके ख्यालों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मैं खुदा के हुक्मों को मानना तो चाहता हूं, लेकिन मैं ये कैसे जो है वो देखूं कि मेरे से कोई हुक्म जो उनसे है वो छूट ना जाए।
ہم اس کو متی رسول کی انجیل 7واں باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں. متی رسول کی انجیل 7 باب اس کی 7ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب آپ خدا سے مانگتے ہیں کہ اے خدا میں تیرے حکموں پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اے خدا میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اے خدا تو میرے دل کے اندر آ، تو مجھ میں برسیرا کر. مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. جب آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کلام نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جب مانگتے ہیں، جب آپ اس ڈھونڈتے ہیں، جب آپ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دیتا ہے. جب آپ اس سے مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے، تو آپ کو دیتا ہے وہ توفیق. آپ مت فکر کریں کہ آپ سے حکم چھوٹ جائے گا. سچے دل سے مانگیں، وہ آپ کے ذہنوں کو روشن کر دے گا. وہ آپ کو جو ہے جب آپ اسے ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا. وہ آپ کو تھام لے گا. تو شرط صرف یہ ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے. آپ ڈھونڈو گے تو پائیں گے، آپ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کے لیے کھولا جائے گا. اس کو ڈھونڈنے کے بغیر آپ اسے ڈھونڈ نہیں سکیں. آپ کو جو ہے پورے دل کی سچائی کے ساتھ پوری قوت سے جون سے ہے اس کو ڈھونڈنا ہوگا. اس سے مانگنا ہوگا کہ اے خدا مجھے اپنی حکموں پہ چلنے کی توفیق دے. اور جب آپ اس کے حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے تو آپ کی ہر برکت آپ کے مانگنے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی. اور یہ بھی ہم کلام کے اندر سے دیکھیں گے، کلام ہمیں یہ سکھائے گا کہ تمہارے مانگنے سے پہلے جون سے ہیں میں تمہیں وہ دے دوں گا چیز، جب تم میرے حکموں پر عمل کرتے. بہت سارے لوگ جون سے ہیں وہ اس کو اس حوالے سے لیتے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، کہ خدا سے جو ہے وہ فرمائشیں کریں. آپ خدا سے جون سی ہے اپنی التجائیں کریں، مناجاتیں کریں، اپنی مشکلات اس کے سامنے پیش کریں. خدا آپ کی تمام مشکلات، تمام التجائیں، تمام مناجاتیں جو ہے وہ دور کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے سے مانگو تو صحیح، مجھے ڈھونڈو تو صحیح. اور جب آپ اسے ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر تم مجھ سے واقعی محبت رکھتے ہو، اگر تم مجھے واقعی ڈھونڈ رہے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. میرے حکموں پر عمل کرو اور میں تیرے لیے آسمان کے دریچے کھول دوں گا. آزما کے دیکھیں خدا کو، خدا آپ کے لیے دریچے کھول دے گا آسمان کے.
ہم یوحنا 7 باب اس کی 17ویں آیت میں چلیں۔ یوحنا 7 باب اس کی 17ویں آیت، کلام ہمیں یوں بتاتا ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کے بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ خدا کی تعلیم جون سی ہے، آپ کو خود جب آپ اس سے مانگیں گے، جب اسے ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کلام آپ کو رستہ دے رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یا انسان کا رستہ ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا میں گناہ نہیں ہے، خدا کی تعلیمات سچی ہیں، اور یہ اسی کی تعلیمات ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور یوحنا 12:35 جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام آپ کو ایک اور بہت خوبصورت بات بتاتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 35ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ چیز بتاتا ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آپ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ یہ کلام آپ کے لیے نور ہے، اس نور کو تھام لیں، اس نور میں چلتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کلام آپ سے لے لیا جائے، یہ ہدایت کا کلام آپ سے لے لیا جائے، یہ حکم آپ سے لے لیے جائے اور آپ کی زندگی تاریک ہو جائے، آپ کی زندگی میں اندھیرا چھا جائے، کیونکہ جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، جب تک یہ خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے حکموں پر کی پیروی کرو، اسے تھامے رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ تاریکی میں ڈوب جائیں، کیونکہ جو تاریکی میں چلتا ہے وہ ہلاکت کا فرزند ہے، اسے نہیں علم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ خدا نے کسی بھی قسم کا شک نہیں چھوڑا، خدا نے کسی بھی قسم کا جو ان سے آپ کے ذہنوں کے اندر شک نہیں چھوڑا کیا اس کے حکم کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ مجھے ہر طرح کے لغزش سے دور رکھے گا اگر میں اس کے حکموں پہ چلوں گا، اگر اس کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤں گا۔ وہ خود میرا رہنما ہوگا، وہ خود مجھے لیڈ کرے گا۔ شرط صرف یہ ہے، مانگو پورے دل کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، کیا ہے خدا تو میری زندگی میں آ جا، میں اپنی غلاظت بھری زندگی کو آج دفن کرتا ہوں، میں اسے چھوڑتا ہوں، میں دنیا کی لغزشوں کو، دنیا کی رغبتوں، دنیا کے لالچوں کو چھوڑتا ہوں، تو میری زندگی میں آ جا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اسے ڈھونڈیں تو وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کے در پر کھٹکھٹائیں تو آپ کے لیے وہ کھولے گا، وہ آسمان کی لذتیں آپ تک پہنچا دے گا، آپ برکتوں پہ برکتیں حاصل کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ رہے، ہم اس کا دوسرا حصہ جو ان سے ہے وہ اس کے اندر اور مزید سوالات کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔
खुदावंद आप सबको जो है वो बरकत दे। आमीन।